امریکہ کا یہ چوتھا ٹور ہے۔ پہلی دفعہ 1987 میں آنا ہوا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک ٹھکانہ رہا، اگرچہ اوریگن میں بھی کافی دن قیام رہا۔ دوسری دفعہ چھوٹی بیٹی کے ساتھ کینیڈا سے امریکہ کا چکر لگا تھا۔ اوریگن اور کیلیفورنیا میں قیام رہا تھا۔ چند سال پہلے ہم میاں بیوی دونوں بیٹیوں سے ملنے آئے اور قیام زیادہ تر واشنگٹن ڈی سی میں رہا۔ اس دفعہ قیام میری لینڈ کے شہر الکرج میں ہے، کیونکہ بڑی بیٹی اب یہاں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، لیکن ظاہر ہے کئی اور جگہ جانے کا موقع بھی ملے گا۔ عبدالخالق سرگانہ اپنی تحریر میں مزید کہتے ہیں، پاکستان سے امریکہ آنا ایک نارمل سفر نہیں بلکہ میرے خیال میں اور تجربے کے مطابق ایک باقاعدہ پروجیکٹ ہے۔ اس طویل سفر کے لیے معقول فنڈز کی تو ضرورت ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ صحت اور وقت بھی چاہیے۔ اس دفعہ ہم نے اتحاد ایئر لائن کا ٹکٹ لیا۔ اتحاد ایئر کی فلائٹ نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے 28 اپریل کی صبح 4:15 بجے روانہ ہونا تھا، لہٰذا تقریباً 1 بجے رات ایئرپورٹ پہنچنا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات سونے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ایئرپورٹ پہنچے تو جس طرح لائنیں لگی ہوئی تھیں وہ دیکھ کر کچھ حیرت ہوئی۔ بہرحال سارے مرحلے سے گزر کر جہاز میں سوار ہو گئے اور چند گھنٹوں میں ابوظہبی پہنچ گئے۔ اتحاد ایئر کا ٹکٹ لینے کا ایک بڑا فائدہ یہ نظر آیا کہ امریکہ کے لیے امیگریشن کا مرحلہ ابوظہبی ایئرپورٹ پر طے ہونا تھا۔ ایئرپورٹ پر کافی سفر کے بعد آخر کار امیگریشن کی لائن میں جا لگے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد طرح طرح کی افواہیں چل رہی تھیں کہ اب امریکہ جانا مشکل ہو گیا ہے اور ویزے کینسل ہو رہے ہیں، لیکن وہاں خوشگوار اتفاق یہ ہوا کہ یہ مسئلہ چند منٹوں میں بڑی خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ فرنٹ پر میری بیگم تھی اور ان سے 2-3 ضروری سوالات پوچھے گئے، یہی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کب تک ٹھہریں گے اور کہاں ٹھہریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے پاسپورٹ پر مہر لگا کر انہیں پاسپورٹ واپس کر دیا۔ جب میں نے اپنا پاسپورٹ پیش کیا تو انہوں نے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، بلکہ ویزا دیکھ کر ٹھپا لگا دیا۔ ویزے کے لیے لائن میں کھڑے تھے تو میرے ساتھ والے صاحب ایک خاتون سے گپ شپ کر رہے تھے۔ خاتون ہم سے تھوڑی سی آگے تھیں۔ میں نے غور کیا تو یہ خاتون ہماری وفاقی وزیر رومینہ خورشید تھیں۔ جو صاحب ان سے باتیں کر رہے تھے، میری بھی ان کے ساتھ بات چیت چل پڑی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک کتاب کے سلسلے میں میں نے رومینہ خورشید کا انٹرویو کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ جرنلسٹ ہیں؟ میں نے کہا ایسا ہی سمجھ لیجیے، کیونکہ میں پاکستان ٹیلی ویژن میں ڈائریکٹر نیوز تھا۔ یہ سن کر وہ ذرا جذباتی ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے ایک MD قاضی مصطفیٰ کمال میرے سسر ہیں، ان کا نام بیرسٹر اسامہ ملک ہے اور وہ سپریم کورٹ میں ایجوکیشن سے متعلق ایک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ اتفاق سے محترمہ رومینہ خورشید کو جہاز میں سیٹ بھی ہمارے ساتھ والی ملی۔ میں نے انہیں انٹرویو کا بتایا تو انہیں یاد آ گیا۔ عبدالخالق سرگانہ اپنے کالم میں مزید لکھتے ہیں کہ یہ ایک خوشگوار ملاقات، حقیقت میں سفر امریکہ کے دوران شاید یہ سب سے خوشگوار تجربہ تھا۔ پھر ہم کوئی 1 ہفتہ جیٹ لیگ سے گزرے۔ یہ روٹین کا جیٹ لیگ نہیں تھا، بلکہ بے خوابی، تھکاوٹ، بخار اور نزلے زکام سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ ابوظہبی سے واشنگٹن ڈی سی ڈلس ایئرپورٹ تک 13 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ میرے لیے یہ سفر ایک سبق تھا، اگرچہ میں نے بہت سفر کیے ہیں۔ اب میں نے طے کیا ہے کہ آئندہ اتنی طویل فلائٹ میں کبھی نہیں لوں گا، بلکہ لندن یا استنبول میں ہفتے کے لیے وقفہ کروں گا، اگرچہ اس پر خرچہ زیادہ آئے گا۔ عبدالخالق سرگانہ صاحب اپنے آرٹیکل میں مزید لکھتے ہیں کہ یہاں زندگی یہاں کی روٹین کے مطابق چلنے لگی۔ بچوں کو اسکول چھوڑنا اور لینا، مارکیٹ پھرنا، واک کرنا وغیرہ۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں مکمل سکون ہے، ٹوٹل صفائی ہے اور ہر طرح کا سکون۔ جب سے آئے ہیں موسم یہاں کا بہت خوشگوار ہے، ہلکی پھلکی بارش ہوتی رہتی ہے اور تیز ہوا چلتی رہتی ہے، گویا یہاں گرمی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں 1986 سے اسلام آباد میں قیام پذیر ہوں۔ دارالحکومت میں رہنے کے کئی فائدے ہیں، لیکن یہاں اکثر لوگوں کو ایک پریشانی کا سامنا بھی رہتا ہے، وہ ہے پولن الرجی۔ پولن کے پودے لگانے پر CDA کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب وہ ہر سال پولن کے کچھ پودے کاٹ کر اس کی تلافی بھی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں اس موضوع پر ایک کالم بھی لکھ چکا ہوں۔
میں طویل عرصے سے اسلام آباد میں قیام کی وجہ سے پولن الرجی کے مسئلے کا شکار ہوں۔ اسلام آباد سے 28 اپریل کو نکلے تو خوشی تھی کہ چلو پولن الرجی سے جان چھوٹی۔ ویسے بھی یہ مسئلہ اپریل میں تقریباً ختم ہو جاتا ہے، لیکن امریکہ پہنچ کر یہ دھچکا لگا کہ میری لینڈ میں بھی پولن بہت ہے۔ بہرحال ہومیوپیتھی سے بڑی حد تک اس مسئلے پر بھی قابو پا لیا گیا ہے۔ ایک دن بالٹیمور کا خوشگوار دورہ ہوا۔ بالٹیمور پورٹ سٹی ہے، لہذا سمندر کے کنارے فورٹ میک ہنری میں طویل واک کرنے کا موقع ملا۔ یہاں ہر شہر کی طرح بالٹیمور میں بھی دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ مشہور یونیورسٹی جان ہاپکنز یونیورسٹی بھی یہی ہے، کئی میوزیم ہیں۔ ہم سب کچھ تو نہ دیکھ سکے۔ واک کے بعد ڈاؤن ٹاؤن میں ایک انڈین ریسٹورنٹ میں چائے پی۔ اکبر ریسٹورنٹ پچھلے 40 سال سے قائم ہے اور اس کے مالک سکھ ہیں۔ یہاں پہلی دفعہ پاکستانی چائے کا ذائقہ ملا۔ یہاں تو ویسے کافی ہی چلتی ہے، چائے کی تو پتی بھی کسی دیسی سٹور سے لینی پڑتی ہے۔ یہاں تک عبدالخالق سرگانہ کے آرٹیکل کا پہلا حصہ تھا۔ چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ جیسا کہ میں نے پہلے کالم میں بتایا تھا کہ اس دفعہ ٹھکانہ میری لینڈ کا شہر الکرج ہے۔ یہاں ہم ہاورڈ کاؤنٹی میں قیام پذیر ہیں۔ میری لینڈ میں سیاہ فام کافی تعداد میں رہتے ہیں۔ اسٹیٹ کی آبادی 6.23 ملین ہے۔ سیاسی طور پر میری لینڈ ڈیموکریٹس کی حامی ہے، کیونکہ ریپبلکن پارٹی یہاں کی سفید فام آبادی کی نمائندہ ہے۔ ڈیموکریٹس کی حامی ریاستوں کو بلیو اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ اقلیتیں عموماً ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتی ہیں۔ یہ شاید ہر جگہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے۔ اقلیتیں مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتی، کچھ مستثنیات ضرور ہیں۔ مسلم لیگ بھی پاکستان کی ریپبلکن پارٹی ہے، کیونکہ یہ ملک کی آبادی کے بڑے مضبوط حصے یعنی پنجابیوں کی نمائندہ سمجھی جاتی ہے۔ 16 تاریخ کو بیٹی کی گریجویشن کی تقریب تھی۔ دراصل ہم اسی تقریب میں شرکت کے لیے امریکہ آئے تھے۔ بڑی بیٹی علیزہ خالق نے واشنگٹن ڈی سی کی جارج میسن یونیورسٹی سے سوشیالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے اور میری لینڈ لائلا یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ تقریب حسب توقع بہت شاندار تھی۔ ایک بڑے آڈیٹوریم میں سینکڑوں یا شاید ہزاروں لوگ جمع تھے۔ پہلے یونیورسٹی کے صدر نے خطاب کیا، پھر ڈگری دینے کے سلسلے میں سب سے پہلے پی ایچ ڈی والوں کو موقع دیا گیا۔ جب میری بیٹی کا نام پکارا گیا اور ڈگری لینے کے لیے اسٹیج پر آئی تو بڑا یادگار یہ موقع تھا۔ اس موقع پر والدین کے علاوہ ان کے میاں، بچے اور بہن بھی موجود تھیں۔ تقریب کے بعد کئی جگہوں خصوصاً جارج میسن کے مجسمے کے سامنے فوٹوگرافی ہوئی۔ یہاں اس مقصد کے لیے لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ جارج میسن پبلک سیکٹر کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے جس میں تقریباً 40,000 طالب علم زیر تعلیم ہیں اور تقریباً 2,000 اساتذہ ہیں۔ چند سال پہلے مجھے کینیڈا میں چھوٹی بیٹی کی گریجویشن کی تقریب میں بھی شرکت کا موقع ملا تھا۔ انہوں نے برٹش کولمبیا یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹر کیا تھا۔ آج کل سیراکیو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں۔ اس کامیابی کی خوشی میں ہم نے ڈیلاویر اسٹیٹ کے ساحلی شہر ریہوبوتھ میں 3 دن گزارے۔ اٹلانٹک اوشن کے کنارے سینکڑوں لوگ پانی کی لہروں میں نہا رہے تھے۔ سمندر کے کنارے وقت گزارنا امریکہ اور مغربی ملکوں میں ایک بہت ہی مقبول اور خوشگوار ایکٹیویٹی ہے۔ پھر یہاں ایک خوبصورت اور طویل مارکیٹ کی سیر میں بھی بڑا لطف رہا۔ یہاں خوبصورت چیزوں کے علاوہ رنگ برنگے چہرے بھی کثیر تعداد میں دیکھنے کا موقع ملا۔ اس قسم کی مارکیٹیں امریکہ میں عموماً کم ہوتی ہیں۔ یہاں عام طور پر دکانیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور پارکنگ کی ضرورت کے پیش نظر ان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک دن لینہم میں دیانت کمپلیکس دیکھنے گئے۔ یہاں پر ایک خوبصورت مسجد ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی گفٹ مارکیٹ ہے جہاں آپ کچھ خاص چیزوں کی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے 3-4 ریسٹورنٹ یہاں پر کباب، پلاؤ اور بریانی بھی دستیاب تھی۔ ان میں ایک ریسٹورنٹ دلکش تھا اور ایک انڈین۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ یہ کمپلیکس ترکیہ نے بنوایا تھا۔ امریکہ میں مسلمان کافی تعداد میں ہیں، اس لیے مسجدوں کے ساتھ ساتھ اسلامی اسکول بھی کئی غیر ملکی تنظیموں نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایسے اسکولوں میں روٹین کے کورس کے علاوہ بچوں کی دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ میری 2 نواسیاں بھی ایک ایسے اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔
यहाँ क्याम के दौरान कुछ छोटी छोटी दिलचस्प चीजों का भी पता चला। मैरीलैंड में सड़कों पर सीवरेज के ढकने इंडिया के बने हुए हैं। वाशिंगटन डीसी में एक चीनी रेस्टोरेंट में खाना खाने का मौका मिला। उनके मेन्यू में रावलपिंडी की मरी ब्रूरी की बियर भी दस्तयाब थी। यहाँ आलू के चिप्स बहुत शौक से खाए जाते हैं और तकरीबन हर खाने में शामिल होते हैं, लेकिन चिप्स बनाने के लिए आलू को छीला नहीं जाता। जैसे पहला और आखिरी हिस्सा खासा खराब हो जाता है, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। ये तो साफ मालूम है कि वेस्टर्न कल्चर में कुत्तों की बड़ी अहमियत है। लोग बड़े शौक से कुत्ते पालते हैं, हत्ता के कुत्ते को चूमने का मंजर भी देखने का मौका मिला। अगरचे हमारे यहाँ भी कुछ लोग कुत्ते पालने के शौकीन हैं, लिहाजा इस कल्चर में कुत्तों की खुराक और कुत्तों के अस्पताल भी शामिल हैं। लेकिन यूरोप या अमेरिका में अगर आप कुत्ते के साथ हवाई सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एयरलाइन है जिसका किराया बहुत ज्यादा होता है। दूसरी सूरत में कुत्ते को सामान के साथ रखा जाता है, लेकिन इस सूरत में उसे बेहोश करना पड़ता है। एक दिन मैं मार्केट घूम रहा था तो एक साहब ने मुझे कुछ तहरीरी मटेरियल दिया जिसमें ईसाई मजहब की तबलीग की गई थी। अब्दुल खालिक सरगाना अपने आर्टिकल में मजीद लिखते हैं कि वो ये मटेरियल मार्केट में बाकायदा तकसीम कर रहे थे। दुनिया में हर जगह मजहबी तबलीग होती है, हमारे यहाँ तबलीग जमात ने बड़ी शोहरत हासिल की है। मुआशरे पर इसके कितने मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं ये बात अलबत्ता गौर तलब है। लेकिन साल पहले मैं श्रीलंका से पाकिस्तान आ रहा था। जहाज में मेरे साथ दो नीम खानदा तबलीगी बैठ गए। उनमें से एक ने पाँव सीट पर रख लिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे तबलीग शुरू कर दी। मैंने बेजार होकर अपनी सीट बदल ली। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।